میرے کچھ احباب نے مجھ سے پوچھا اور یہ بھی کہا کہ حضرت کوئی آڈیو جاری کر دیں۔ آج کل سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ خاص طور سے طارق جمیل جو دیوبندی جماعت کی ایک تحریک جس کو تبلیغی جماعت کہا جاتا ہے اس کا بڑا مبلغ ہے، دین کا نہیں بلکہ جماعت کا اور علماء دیوبند کے جو باطل نظریات ہیں ان کا وہ صحیح طور پر ترجمان ہے۔ اور دوسرا ہے طارق مسعود جو اپنے وقت کا بہت بڑا مسخرہ بھی ہے اور بڑی مزاحیہ گفتگو وہ کرتا ہے۔ چونکہ یہ لوگ بظاہر ایسا رخ اور ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو مکر و فریب، چال بازی سے بھرا ہوتا ہے، عام طور سے سنی مسلمان ان کو سمجھ نہیں پاتے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے طارق جمیل کی ایک آڈیو جاری ہوئی تھی جس میں اس سے کسی نے سوال کیا، اسی کے مسلک کے کسی فرد نے، کہ آپ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کی قبر پر جا کر حاضر ہوئے، وہاں جا کر آپ نے حاضری دی، جبکہ علماء اہل سنت کے نزدیک بریلویوں کو قبر پجوا کہا جاتا ہے اور ان کو معاذ اللہ مشرک کہا جاتا ہے۔ آپ نے وہاں جا کر حاضری دی، یہ تو ہمارے معمولات کے خلاف جا رہا ہے، تو اس پر اس نے جواب دیا کہ آپ نہیں جانتے ہیں، اگر اس طرح نہیں کروں گا تو یہ لوگ قریب کیسے آئیں گے۔ بہت سے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے گھرانے میرے فالوورز ہو گئے ہیں، میرے چاہنے والے بن گئے ہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، طارق جمیل ہو یا طارق مسعود ہو یا کوئی اور مولوی مبلغ ہو، اگر بظاہر اہل سنت کے خلاف کچھ نہیں بھی بول رہے ہیں تب بھی یہ لوگ ہمارے نزدیک مردود ہیں، ناقابل اعتماد ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ طارق جمیل نے بھی اس میں اعتراف کیا آڈیو میں کہ میں اسی مسلک پر ہوں جو میرے بزرگوں کا تھا، اور بزرگوں میں کس کو شمار کیا؟ اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی، اسماعیل دہلوی اور سر سید احمد رائے بریلی، یہ سب مردود زمانہ شخص ہیں۔ آب الکوکبۃ الشہابیہ، اس کا مطالعہ کر لیجئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 درجے بیان کیے کہ دیابنا وہابیہ اور بدعقیدہ لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود گستاخیاں کرتے ہیں، وہ بھی ایمان سے باہر ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو گستاخوں کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ بھی ایمان سے خارج ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو بظاہر گستاخیاں تو نہیں اور بظاہر ان گستاخوں کو امام تو نہیں مانتے ہیں، مگر وہ اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں اگر وہ قبر پر چلے جائیں تو کہتے ہیں انہوں نے شرک کر لیا، یہ قبر کو پوج رہے ہیں، یہ ولی کی عبادت کر رہے ہیں۔ علماء اکرام جانتے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے علماء سے معلوم کیجئے کہ یہ نظریہ بھی کفر ہے، اور کسی کو بلا وجہ کافر کہنا، مشرک کہنا، اگر وہ نہیں ہے تو کفر پلٹ کر کیا جاتا ہے۔ طارق جمیل اس لیے مردود ہے، طارق مسعود اس لیے ناقابل اعتماد ہے کہ وہ اشرف علی تھانوی کو اپنا حکیم بھی مان رہا ہے، اپنا بزرگ بھی مان رہا ہے، اور اشرف علی تھانوی پر علماء حرمین طیبین نے کافر ہونے کا فتویٰ لگایا، اور یقیناً وہ کافر ہے، اور جو اس کے کفر میں عذاب میں شک کرے وہ خود کافر، اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود حدیثوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ قرآن نے بھی کہا وما هو علی الغیب بضنین، قرآن نے کہا وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما، قرآن کی بہت ساری آیت کریمہ۔ اور جہاں قرآن پاک نے یہ کہا وعندہ مفاتیح الغیب، اللہ کے پاس ہی غیب کی کنجیاں ہیں، تو یہ ذاتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غیب کا علوم عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں آپ کو تاخیر ہو گئی، صحابہ اکرام کہتے ہیں نکادو نتمارا الشمسا، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج نکل آئے گا، اتنے میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے نماز فجر پڑھائی، اس کے بعد صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے آج مجھے دیر کیوں ہو گئی؟
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کی سرکار ہمیں تو معلوم نہیں ہے، تو کہا کہ آج ہوا یہ، رأیت ربی فی احسن سورہ، میں نے اپنے رب کو بہتر انداز میں دیکھا۔ رب قدیر نے مجھ سے فرمایا اے محمد عربی، اب اس کے لیے ہم یا رسول اللہ اپنے لیے کہیں گے، تب اللہ نے جو خطاب کیا، اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اے میرے محبوب یہ تو بتاؤ فیما یختصم الملأ الاعلی، ملأ اعلی کے فرشتے کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ سرکار کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، قلت لا ادری یا ربی، اے اللہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں جانتا، تو جو بتا دے وہی میں جانتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام سے اس کا ریزن بیان کیا۔ ابھی ریزن بیان کرنے سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی وضع کفہ بین کتفی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالی نے اپنا دست قدرت میرے دونوں کاندھوں کے بیچ رکھا، فوجدت برد اناملہ بین صدیہ، تو میں نے اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، فتجلی لی کل شیء وعرفت، دنیا کی ساری چیزیں میرے لیے کیا ہو گئی؟ واضح ہو گئی، روشن ہو گئی، اور اتنا یاد رکھیں روشن ہوئی تو میں نے کائنات کی ہر چیز کو جانا ہی نہیں پہچان بھی لیا۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث میں آقا کریم علیہ السلام اور ارشاد فرماتے ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفی ہذہ، سرکار علیہ السلام فرماتے میرے رب نے میرے لیے دنیا کو اٹھایا تو میں دنیا کو اور دنیا میں جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے ان ساری چیزوں کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں۔ تو سرکار علیہ السلام عالم ما کان و ما یکون ہے، مگر مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عقیدہ علم غیب کے حوالے سے توہین کی، اور اس نے لکھا معاذ اللہ، میں اس مختصر سے وقت میں بس خالی اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، جس کو اصل عبارت چاہیے حفظ الایمان نیٹ پر بھی موجود ہے، پڑھ سکتا ہے۔ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو معاذ اللہ چوپاؤں، مجنوں اور پاگلوں سے کے علم سے کیا ہے تشبیہ دی، جو سراسر میرے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی ہے۔ دوسرا ایک مولوی کھڑا ہوا جس کا نام ہے مولوی قاسم نانوتوی، یہ بھی دیوبندیوں کا، طارق جمیل ہو، طارق مسعود ہو، ان سب کا وہ سرگنا ہے، سب اس کو ولی بھی مانتے ہیں، سب اس کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، سب اس کو اپنا رہنما مانتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے تحذیر الناس، میں لفظ اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ قابل تعظیم نہیں، قابل تعظیم وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم کو دل میں بسا لیا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر بے شمار دلیلیں موجود ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے المبین ختم النبیین لکھی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود قرآن کی آیت کریمہ خاتم النبیین جو کلمہ ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس کی تفسیر میں فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ایک حدیث میں اور فرمایا ذہبت النبوہ فلا نبوت بعدی، لوگو درجہ نبوت تو ختم ہو چکا ہے اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ مگر اس نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اگر کوئی نبی آ جائے معاذ اللہ تو سرکار کے آخری نبی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا۔ یہ قرآن کی آیت کریمہ کا سری انکار ہے۔ اب اٹھائیے حدیثوں کو۔ ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات گیا تو میرے رب نے مجھ سے پوچھا حل غمک ان جعلتک آخر النبیین، میرے محبوب میں نے تجھے آخری نبی بنایا، تجھے رنج و غم تو نہیں ہوا؟ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا نہیں، فرمایا میں نے تیری امت کو آخری امت بنایا، اسے تکلیف تو نہیں ہوئی، غم تو نہیں ہوا؟ سرکار علیہ السلام نے ترجمانی کرتے ہوئے اپنی امت کی فرمایا نہیں۔ تب اللہ رب العزت نے کہا میرے محبوب اپنی امت کو جا کر کے خبر دے دو میں نے آخری نبی اس لیے بنایا ہے اور آخری امت اس لیے بنایا ہے کہ قیامت کے دن
جب تیری امت کے گناہ کھلیں گے تو اس وقت حساب لینے والا میں ہوں گا اور سننے والی تیری امت ہوگی اور ان کی شفاعت کرنے والا محبوب تو ہوگا، چوتھا کوئی نہیں جس کی وجہ سے تیری امت کو رسوائی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، اس لیے میں نے آخری امت بنا کر کے بھیجا اور تجھے آخری نبی بنا کر کے بھیجا۔ سمجھ گیا؟ تو یہ عقیدہ اسلام کے خلاف تھا۔ اور ایک کتاب اور نکلی جس کا نام براہین قاطعہ ہے، لکھنے والا رشید احمد گنگوئی ہے، مگر منسوب اپنے شاگرد خلیل احمد امبیٹوی کی طرف کر دی۔ یہ دونوں بھی ان کے بہت بڑے مولانا سمجھے جاتے ہیں۔ کون؟ رشید احمد گنگوئی اور خلیل احمد امبیٹوی ان کے پیشوا ہیں، وہ بھی ان کے مولانا ہیں، ان کے عالم ہیں، ان کے بزرگ ہیں، ان کی نظر میں نہ جانے کیا کیا ہے، مگر الحمدللہ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں نور عطا فرمایا ہے۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، ایمان والے کی فراست سے ذرا ڈر کر رہو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہمارے علماء کو بھی یہ نور ملا تھا، سمجھ گئے آپ؟ رسول کریم علیہ السلام کے علم کو انہوں نے معاذ اللہ شیطان کے علم سے کم جانا اور کہا شیطان کے علم پر تو نص قطعی دلیل موجود ہے، چاہے قرآن سے ہو یا حدیث سے ہو، مگر سرکار علیہ السلام کے علم پر کوئی دلیل نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ جبکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے۔ اب آپ خود غور کیجئے، جس رب کو یہ پسند ہو کہ اپنے محبوب کو میں علم عطا فرماؤں، اپنے محبوب کے سامنے دنیا کی ساری چیزوں کو واضح کروں، جب رب بتانے پر آئے تو ذرا آپ خود غور کریں دنیا کی کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو چھپی رہ جائے؟ اور پھر اس کے عقیدے کے مطابق تو یہ ہوا، ہم تو یہ جانتے ہیں سرکار علیہ السلام نے خود اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تو نے مجھے کیا عطا فرمایا ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا، میرے محبوب، ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا ہے، لا اذکر الا ذکرت معی، جب بھی میرا ذکر ہوگا میرے ساتھ تیرا بھی ذکر ہوگا۔ آپ اتنے پیارے محبوب کو اگر اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے تو کیا معاذ اللہ شیطان سے کم علم عطا فرمائے گا؟ تو کیا تمہاری نظر میں شیطان اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہے اور رحمان کا جو سچا حبیب ہے وہ محبوب نہیں ہے؟ العیاذ باللہ۔ کس عقیدے کو تم ہماری امت مسلمہ سرکار علیہ السلام کے ان ماننے والوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ہاں، طارق جمیل کی تقریروں کو سنیں، مگر طارق مسعود کی تقریروں کو سنیں، مگر اس وقت سنیں کہ جب یہ لوگ ان باطل عقائد رکھنے والے اشرف علی تھانوی کو کافر کہیں، قاسم نانوتوی کو کافر کہیں، خلیل احمد امبیٹوی کو کافر کہیں، اور اس کے علاوہ یہ رشید احمد گنگوہی کو کافر کہیں، اور جو بھی سرکار کا گستاخ ہے اس کو کافر کہیں، جس دن یہ کفر سے توبہ کر کے مسلکی اعلیٰ حضرت سے جڑ جائیں گے ہم ان کو پیار سے اپنے قریب کر لیں گے۔ مگر ہم جانتے ہیں ان کی دکانیں صرف اسی لیے چل رہی ہیں، ان کی دکانیں اسی سے چلتی ہیں، اور ان کے دلوں میں بغض اعلیٰ حضرت بھی ہے، مسلک اہل سنت سے بھی بغض ہے، یہ کبھی ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لیے بھائیوں اپنے عقیدے کو بچاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرو۔ دور حاضر میں اگر کوئی تمہیں حقانیت کا درس دینے والا مسلک ہے تو وہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اسی لیے مرشد گرامی وقار نے کہا تھا مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے۔ طارق جمیل ہو، طارق مسعود ہو، یہ سب کے سب بد عقیدہ لوگوں کی ترجمانی کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کے ویڈیوز سے، ان کے آڈیوز سے اپنے آپ کو بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی آڈیو اور ویڈیو کے ذریعے گمراہی گھر میں چلی آئے اور اس کے بعد پتہ بھی نہ چل پائے۔ العیاذ باللہ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو محفوظ فرمائے، ایمان عقیدے کی حفاظت فرمائے۔